نیم حکیم خطر جان بول، وہ مقولہ یاد رکھ لینا، نیم حکیم خطرہ جہاں، نیم ملا خطرہ ایمان، آدھا حکیم جان کے واسطے خطرہ، آدھا عالم ایمان کے واسطے خطرہ۔ نہ معلوم ہے تو سیکھو، سمجھو، پڑھو، لیکن ایک بردر کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیے، سب کچھ انہی سے پوچھو، وہ بولے تو بالکل صحیح۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ خاص کر یہ کیا نہیں گیا، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں نہیں گیا، ہم اہل حدیثوں میں بہت گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا معلوم کیا؟ کون سا بھی کتاب و سنت بولتے ہی ہمیں اندھا دھن جاتے، دیکھتے ہی نہیں اس کے پاس منہج سلف ہے یا نہیں ہے، وہ کتاب و سنت واقعی پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ کہاں سے پڑھا، کن کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کی توحید کیسی ہے، یہ سب نہیں۔ خالی بولو ہمیں کتاب و سنت کو مانتے، اس کے پیچھے ایک گروپ، اس کے پیچھے ایک گروپ، اس کے پیچھے ایک گروپ۔ کتاب و سنت نہیں، کتاب و سنت کو منہج سلف کے طریقے پہ سمجھنا اہل الحدیث ہے، خالی کتاب و سنت کو۔ اور اہل الحدیثوں کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں بردر سے بھی، سسٹر سے نہیں، علماء سے فتویٰ پوچھے، علماء سے فتویٰ پوچھے۔ یہ آج بردر سسٹر کا فتنہ بہت آگے، گلی گلی کو وٹ ٹو وٹ قرآن کہتے ہیں۔ میں بولا بول کو بہت جنے ناراض ہو گئے، بہت جنے ناراض ہو گئے، کیا بولے نا تمہیں مولوی صاحب، تو میں کیا کروں بھائی، غلطی دیکھ لو، خاموش بیٹھوں، بولو نا۔ ایک یا تو تمہارے لیے انڈر میں آؤں، ایمان خطرہ ہے تب، ایک اللہ جو بولا وہ بتاؤں، تو اچانک جو لوگ جا کے ووٹ ٹو ووٹ پڑھ رہے ہیں بول کے میں خاموش ہو جاؤں؟ کوئی سلفی عالم، کوئی فارغ عالم بتاؤ ووٹ ٹو ووٹ پڑھایا کا؟ ہونا سب پڑھ کو نہیں آئے گی قرآن نے، سو پڑھاتے سو کون بولو؟ بردر سسٹر کہتے، بردر سسٹر، وہاں جا کے پڑھو ووٹ ٹو ووٹ کی جی۔ عالم نہیں پڑھائے نا اب تک کون بھی ووٹ ٹو ووٹ کی، وہ آج تک پڑھائی تھی نا کون سے عالم بھی، نہ مدنی، نہ سلفی، نہ عمری، کون بھی نہیں پڑھایا نا، ان کو سب قرآن سمجھ میں نہیں آیا، خالی بردر کچھ سمجھ میں آتا، سسٹر کچھ سمجھ میں آتا، ادھر سسٹر کو ادھر بردر کو، ووٹ ٹو ووٹ پڑھنے جاتے۔ 1 سال کا کورس ختم کر لیا گا تو انہوں ووٹ ٹو ووٹ شروع کر ڈالتے کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہو یہ شادی کر کے 1 سال میں بچہ جندا لیتے ہیں، ویسا سمجھ لیے جس طرح کہتے بھی، انہوں 1 سال پڑھ لیے گا تو انہوں ایک ووٹ ٹو ووٹ قرآن اپنے گھر میں، پھر انہوں پڑھ لیے گا تو انہوں ایک ووٹ ٹو ووٹ قرآن۔ کیا کھیلا مذاق قرآن نے؟ قرآن اترا نہیں، ووٹ ٹو ووٹ اترا، کائی کو ووٹ ٹو ووٹ پڑھنا؟ ووٹ ٹو ووٹ پڑھے تو کبھی کبھی معنی میننگ بدل جائیں گے، ورڈ بائی ورڈ تم سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو۔ جاؤ اٹھا کے پچھلے ترجمے دیکھو جو ووٹ ٹو ووٹ کیے ہیں، ایک آیت پڑھ کے بھی ترجمہ سمجھ نہیں سکتے۔ ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے سے قرآن کی پوری چاشنی، پوری حلاوت ختم ہو جاتی۔ ابھی نے کہاں پڑھی، نہ سیکھی، نہ کچھ اخلاق، نہ اچھائی، نہ کچھ معلوم، فیشنبل عورتاں ہیل سیتے تھے موٹے، ادھر سے پہننے کو ادھر ہے، انہوں ووٹ ٹو ووٹ کو جاتے گئے قرآن کو، پھر مال کو جاتے گئے، اس کے بعد پھرنے۔ کیا ان کے عادات میں، اتوار میں کوئی تقوی نہیں، کوئی ایمانی جھلک نہیں؟ کیا پڑھانے والا نا انہیں پینٹ جھاڑتا رہتا، اس کا انشرٹ کر لے کو آتا انہیں، وہ بھی پینٹ جھاڑ لے کو، انہیں ووٹ ٹو ووٹ پڑھاتا کہتے تجھے کہیں گے ووٹ ٹو ووٹ، پہلے سنت کے طریقے پینٹ پہننا سیکھ تو، اس کے بعد ووٹ ٹو ووٹ پڑھائیں گے۔ ہر جگہ عوام، ہاں کیا پڑھاتے منو، کون بولا ووٹ ٹو ووٹ پڑھو؟ پہلی چیز عربی میں قرآن پڑھنا سیکھو جی، وہ نہیں آتا، انہیں 1 سال کا ووٹ ٹو ووٹ پڑھ لیا کرتے۔ میں بلایا ادھر آبا، ووٹ ٹو ووٹ پڑھا نہیں تو یہ پڑھی آیت، ہاں نہیں ہمیں صاحب ہمیں انگلش میں پڑھے، سو انگلش میں اترا قرآن، انگلش میں اترا، بولو نا بھائی کائے میں اترا ہے؟ تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ووٹ ٹو ووٹ سیکھ لیا کرتے، انہیں قرآن میں کیا پورا معلوم کرتے، اسے پوری زندگی کھپا کو ابن عباس دعویٰ نہیں کرے رہیں گے مجھے پورا معلوم بول کے، ابھی نے 1 سال کو جا کو آیا نا، 1 گھنٹے کو اسے پورا معلوم۔ اور جگہ جگہ گلی میں 10 جگہ کیا ووٹ ٹو ووٹ چلاتے، کون چلاتے ہیں پورے؟ وہ بھی کتاب و سنت اہل الحدیث بولنے والے۔ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، سلف میں تمہیں کہیں نہیں بتا سکتے، اسلاف میں کوئی نہیں ہے ایسا عالم جو ووٹ ٹو ووٹ پڑھایا ہے، بتاؤ ایک کا نام لو، کوئی اہل حدیث عالم کا نام لو۔ یہ چیز سستی جنت، سستے عالم کی سرٹیفکیٹ،
انہیں 1 سال جا کو آتی نہیں، اسے سرٹیفکیٹ مل جاتی، اسے انہیں بڑی بن جاتی، اس کے پیچھے 4 لوگ، پھر انہیں بڑی بن جاتی، اس کے پیچھے 4 لوگ، انہیں بڑی بن جاتی، اس کے پیچھے 5 لوگ۔ اب دیکھتی انہیں آپ 4 لوگ تو آگے ایک سینٹر کھولو جی، ہاں سینٹر کھول ڈالے، ہاں سینٹر کے واسطے دو بھائی، چندہ دو۔ اب کیا ہے، دن بھی مل گا، دنیا ہی مل گئی، ہاں اوپر اوپر آپا آپا باجی باجی بول کے ادھر ادھر پورے گھر کے کام بھی کر لیتے بچہ اس کے، اور کیا ہے خاندان چلانے کے واسطے پیسہ بھی آ جاتا۔ چلو یہی وہ حدیث ہے جسے اللہ کے رسول آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین سے دنیا کمائیں گے، دین سے، دین سیکھنے کا غرض دنیا ہوگا۔ یہ فتنہ بہت آگے جا رہا ہے، بہت آگے، اور عوام اندھا دھن سب سمجھ کے صحیح جا رہے ہیں۔ اور اس میں بیوٹی کیا معلوم، کیا بڑا افسوس یہ ہوتا، بیوٹی کیا ہے، یہ ورڈ ٹو ورڈ کے چکر میں، یہ بردرز کے چکر میں، یہ فلاں لاؤبالی لوگاں کے چکر میں کوئی پیری مریدی آتا نہیں، کوئی حنفی آتا نہیں، کوئی تبلیغی آتا نہیں، پاپ پٹکتے سو ہمیں ایک جنے اہل حدیث پورے جاتے وہاں۔ اس واسطے زیادہ بولنا پڑتا دد مندی سے، ٹھیک ہے، تو ان کو ان کے علماء بول کر اے کام جانا نہیں، تو سیدھا ہمارے پاس کون کیا بولا تو بھی ہمارے پاس پوچھنا، تو انہیں کام ہی جاتا نہیں، انہیں سب سننے کو یہاں چاہتا، حضرت جی ابے کیا بولتے، اے جانو کرے وہاں کا، تو اچھا حضرت جی اچھا بولے تمہیں سمجھ جاتا نہیں، بول چل جاتا انہیں فتنے میں آتش نہیں۔ جتنے اہل الحدیث تھے منکرین حدیث ہوئے اتنے کسی اور فرقے سے نہیں ہوئے، کیوں؟ قرآن حدیث بول کر بلایا۔ جتنے انجینئر مرزا کو آج ماننے والے ہیں ان میں زیادہ تر اہل حدیث ہی ہیں جو کنورٹ ہو کے اس کی طرف گئے۔ یہ ہمارے واسطے سب سے بڑا خطرہ بن گیا آج کہ قرآن حدیث کا لیبل لگاؤ، کسی ہونا چاہوں، یاد رکھو مسلمانوں، بڑی درد مندی کی اپیل ہے، کسی کے چکر میں نہ آؤ۔ قرآن و سنت کا خالی دعویٰ کافی نہیں ہے، قرآن سنت کو فہم صحابہ سے سمجھا ہے، فہم صحابہ سے سمجھاتا ہے، اس کے پاس سیکھو، ہر ایرے غیرے سے علم نہ سیکھو۔ یہ منہج سلف کا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے سے جا کے آپ سیکھنا شروع کرتے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ اہل سلف ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پڑھانے والے کا عقیدہ کیا ہے، پڑھانے والا کس سے پڑھا ہے، پڑھانے والا کیا بولتا ہے، پڑھانے والا کیسے ہے، اس کا علم کیسے ہے، اس کے عادات کیسے ہیں، اس کے اطوار کیسے ہیں، اس کا اٹھک بیٹھک کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس جاتے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اہل سلف کا منہج ہے۔ ہم نے یہ چھوڑا تو ہر دیوانے کے پیچھے 4 لوگ پھرے ہیں۔ ہر پاگل کیا ہوتا ہے، 4 دن میں ایک جماعت لے کے آتا، میں بھی بڑا ہوں، میں بھی پڑھا ہوں، مجھے بھی معلوم، اس میں 4 جنے کیا ہے، حوالی موالا، آؤ جی برابر جی، چلو ان کی ایک گروپ، ان کی ایک گروپ، ان کی ایک گروپ۔ تو یہ جہلا، علماء کے مقابلے میں جہلا کا فتنہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، یہ میری اپنی طرف کی منمانی کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے ان چیزوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہزاروں ایسے فتنے میں آپ پڑ جاتے ہیں جو کہ کبھی آپ کتاب و سنت صحیح خالص منہج سلف کے سمجھنے سے نہیں پڑھتے۔